سکینہ بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہی تھیں، اچانک ظہیر کی آواز پر چونک گئیں، جو خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات سے دادی کو پکارا تھا۔ "شیطان کہیں کے، ڈرانے کے سوا کچھ نہیں آتا تجھے؟" دادی نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دادی، ایک فوجی کی بیوی کمزور دل کیسے ہو سکتی ہے؟ ظہیر نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ "بس کر اب، ہاتھ میں کون سا گتا پکڑا ہوا ہے؟" "دادی جان، یہ گتا نہیں، میرا رزلٹ ہے۔ جلد نتائج ہیں، جلدی سے مٹھائی منگوائیں اور گاؤں میں بانٹ دیں۔ آپ کا پوتا اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔" "ارے واہ پتر، یہ تو اچھی خوشخبری ہے۔ آگے جماعت میں کب جائیں گے؟" "دادی، ابھی وقت ہے، اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور ظہیر، جو بھی کرنا ہے کر لے، بس اپنے دادا جتنا مہان انسان بن کے دکھا۔ تیرے دادا نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مجھے تو لگتا ہے ایسی آزادی کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مسلمانوں کے حقوق کی خاطر آزادی کا مطلب کیا گیا تھا، تاکہ ہر مسلمان بنا خوف ایک اللہ کی عبادت کر سکے، لیکن آزادی کے بعد تو لگتا ہے لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، قرآن پر دھول ہے۔ ایسی آزادی کا کیا فائدہ جس سے لوگ اللہ کو بھول گئے ہوں؟ جب آزادی نہیں تھی تو دن رات اللہ سے آزادی کی دعائیں کرتے تھے، اور آج آزادی مل گئی ہے تو اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔" سکینہ بیگم اور کچھ بھی بولنا چاہتی تھیں، لیکن ظہیر نے انہیں روک دیا۔ "بس بھی کریں، ہر بار ایک ہی کہانی سناتی ہیں مجھے۔ یہ کہانی زبانی یاد ہو چکی ہے۔ مجھے انجینئر بننا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو آزادی کا اصل مقصد بتانا ہے، ہر اس غلام کو آزاد کروانا ہے جو غیر مذہبی باتوں کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوا۔" یہ سب کہتا دادی سے گلے لگ کر چلا گیا۔ اس نے اسلامیہ کالج کراچی میں داخلہ لیا اور بنا کسی عیش و عشرت کے اپنی پڑھائی پہ مکمل دھیان دیا۔ دادی کی دعا اور اس کی محنت رنگ لائی اور وہ کالج کا سفر بھی اچھے سے طے کر گیا۔